إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. محترم बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो अकेला इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक व मुहाफ़िज़ है। उसके बाद तमाम अम्बिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, आज के इस खुतबा जुमा में जिस मौजू से मुताल्लिक़ अल्लाह की तौफ़ीक़ के बाद कुछ बात कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, वो मौजू है अशरे ज़िलहिज की फ़जीलत, उसकी अहमियत और क़ुरबानी के चंद मसाइल। मोहतरम हज़रात, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि हम और आप अपनी ज़िंदगी में फिर एक बार अशरे ज़िलहिज के अंदर हम और आप दाखिल हो चुके हैं। आज ज़िलहिज की पहली तारीख़ है और इन दिनों की अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई है। ये महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक है
اور ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورۃ الحج کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، لوگ آپ کی طرف یعنی تیرے پاس چل کر آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ میرے بھائیو، یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا فی ایام معلومات۔ ایام معلومات سے مراد جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی 10 دن عشرہ ذی الحج کے ہیں، یعنی ابتدائی جو 10 دن ہے ذی الحج کے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایام معلومات کہا ہے، معلوم 10 دن۔ اور ان دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اب میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو بڑی فضیلت عطا کر رکھی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ افضل ایام الدنیا، الافضل ایام الدنیا، یعنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل دن اور ایام اگر کوئی ہے تو یہ 10 دن ہے۔ یہ 10 دن سب سے زیادہ افضل عمل ہے، سب سے زیادہ بہتر دن ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں کو فضیلت اور اہمیت اتنی کیوں دی گئی ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے، جس دن کو چاہے، جن ایام کو چاہے فضیلت دینے پر قادر ہے اور اس کا اختیار ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام کی فضیلت اس مناسبت سے بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں جو عبادت کے سال بھر میں ایک ساتھ اتنی جمع نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ان ایام میں سب سے بڑا عمل جو کیا جاتا ہے وہ حج کا عمل کیا جاتا ہے۔ حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، وہ ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ لہذا ان دنوں میں آپ دیکھیے کہ 8ویں ذی الحجہ سے باقاعدہ طور پر حاجی مناسک حج کے لیے پوری طرح سے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو حج جیسا عمل جو اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور حج جہاں پر مالی خرچ ہے، بدنی تھکاوٹیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اسی طرح سے انہی ایام میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرفہ کا دن ہے، یہ حج کا سب سے اہم دن ہے۔ الحج والعرفہ، عرفہ ہی اصل ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کے ایام میں یا حج میں عرفہ کا دن اگر چھوڑ دیتا ہے، عرفہ کے میدان میں شریک نہیں ہو پاتا ہے، عرفہ میں وقت نہیں دے پاتا ہے، ایسی صورت میں اس آدمی کا حج ہی نہیں ہوا۔ جبکہ آپ دیکھیے مینا ہے، مزدلفہ ہے، اگر ان مقامات پر اگر آدمی کو چھوٹ جاتا ہے تو آدمی سمجھے وہاں پر یعنی اس کا بدل دے کر کے انسان اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے، لیکن عرفہ میں اگر چھوٹ ہو جاتی ہے تو حج ہی مکمل نہیں ہوتا، حج دہرانا پڑے گا اس شخص کو۔ تو لہذا عرفہ کا دن جو دن کے سب سے افضل دن ہے، سب سے بہتر دن ہے، جس دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے میدان کے لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو جو پراگندہ بال ہیں اور پوری طرح سے اپنی ضرورتیں اور اپنی مناجات، اپنی دعائیں، تمام چیزوں میں میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیا چاہنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کے لیے بخشش
تقسیم کرتا ہے، اپنی رحمتوں کا اعلان کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب تک جن لوگوں کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنموں سے آزاد کر کے جنتیوں میں اللہ رب العالمین شامل کر دیتا ہے۔ تو اس مناسبت سے عرفہ کا وہ دن جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا، اس دین کو مکمل کیا، اس کی خصوصیت یہ ہے ان 10 دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو ایک مرتبہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کر کے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری تورات میں ہوتا تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، عید مناتے اس دن کو۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے وہ آیت۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا عرفہ کے میدان میں، عرفہ کے دن۔ اور یہ عرفہ کا جو دن ہے، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، وہ دعا کیا ہے جو توحید پر مشتمل ہے، پورا کا پورا توحید پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور سارے انبیاء جو اس دنیا میں آئے سارے لوگوں نے یہی دعا پڑھی۔ تو لہذا سارا کا سارا توحید ہے میرے بھائیوں۔ اور عرفہ کا دن ان 10 دنوں میں سے ایک ہے۔ اس مناسبت اس 10 دن کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، انسان شاید اپنی زندگی میں اتنی لمبی دعا کبھی نہیں کرتا ہے جتنی دعا کے انسان عرفہ کے میدان میں کرتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ حج جیسے اس مقدس فریضے کو انجام دیے ہوں گے، ان لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ دیکھیے تقریباً 12 سے 1 بجے کے بیچ میں جمع بین صلاتین ہو جاتی ہے، نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے مستقل طور پر لوگ کیا ہے، مغرب تک دعاؤں میں، مناجات میں، تمام چیزوں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ صرف انسان دعا کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ اتنی لمبی دعا شاید انسان اپنی زندگی میں کبھی کرتا ہو۔ اس کی خصوصیت یہ ہے اس مناسبت سے۔ اور جو غیر حاجی ہیں، جو حج کے میدان میں شریک نہیں ہے، وہ لوگ اس دن روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایام الدنیا، دنیا کے اندر سب سے افضل ایام، یعنی اگر کوئی ہے مہینوں میں، اگر کوئی سب سے افضل مہینہ ہے تو رمضان کا مہینہ ہے، اور اگر ہفتوں میں کوئی سب سے افضل دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، اور اگر عشروں میں اگر کوئی سب سے افضل عشرہ ہے تو وہ ذی الحج کی ابتدائی 10 دن ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات کو فضیلت دے رکھی ہے، بعض دن کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مرضی اور اس کی مشیت ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان دنوں کی حفاظت کریں اور ان دنوں کی قدر کریں، اور ان دنوں کے اندر ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں کے اندر ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے تعلق سے، یعنی یہ عشرہ ذی الحج جو ہے، ان دنوں کی عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عبادت قرار دیا۔ آپ نے کہا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، سوائے اس آدمی کے یا اس مجاہد کے جو جنگ کے میدان میں جاتا ہے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی سواری، تمام چیزوں کے ساتھ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، واپس نہیں لوٹتا ہے، تو ایسا آدمی سوائے اس کو چھوڑ کر کے جہاد جیسے عمل سے بھی افضل عمل ان 10 دنوں کی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی عظمت آپ
نے سنا، آپ نے جانا، لہذا ان 10 دنوں کے اندر ہم کو آپ کو خوب عبادتیں کرنی چاہیے۔ عبادت اللہ کے ذکر کی شکل میں، اذکار کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، اور سنت و نوافل کی شکل میں، اور ان 9 دن میں نفل روزہ رکھ کر کے اس کی شکل میں بھی ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جیسی عشرہ ذی الحجہ کے اندر داخل ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کی تکبیر یعنی اللہ کا ذکر کرنا وہ شروع کر دیتے تھے۔ تو لہذا تکبیرات کثرت سے ان دنوں کے اندر پڑھے جائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے جو کلمات ہیں تکبیر کے، ان ایام میں کثرت سے ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر ان چیزوں کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو ان ایام کے اندر جو اتنی خصوصیت کے حامل ہے اور اتنی اہمیت کے حامل ہے، ان دن کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو بتلایا ہے، انہی ایام کے اندر باقاعدہ طور پر قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کا عمل یہ 10 دنوں کے اندر ہی شامل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حاجی سب سے زیادہ عمل اور سب سے زیادہ حج کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ 10ویں ذی الحجہ ہی کو ہوتے ہیں۔ لہذا ہم جو لوگ حد سے باہر ہیں وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس دن دنیا کے کونے کونے میں لاکھوں کروڑوں جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی توحید کا اعلان ہے، توحید کا اعتراف ہے، اور اس جانوروں کے گوشت کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر کے خدمت خلق کا ثبوت دیا جا رہا ہے، اور خدمت خلق کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف بندوں کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی عظیم عبادت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں سب سے عظیم دن کون سا؟ یوم النحر کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے، نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ لہذا قربانی کا عمل اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے، جو انہی ایام میں ان اعمال کو انجام دیے جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا فَإِنَّهَا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ لوگ شعائر اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر اللہ ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ نے احترام اور حرمت والا قرار دیا ہے۔ جن ایام کو، جن دنوں کو، جن مہینوں کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ لہذا یہ جو 10 دن ہے آج سے شروعات ہے، ہم ان 10 دنوں کی اگر قدر نہیں کریں گے، اگر ناقدری کرتے ہیں، عام دنوں کی طرح ان دنوں کو بھی اگر ہم گزار دیتے ہیں، عام ایام کی طرح اگر ان ایام کو بھی ہم گزار دیتے ہیں، تو میرے بھائیو ہم سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، علی اصل چیز اللہ کا ڈر یہ ہے کہ ان دنوں کا جن کو اللہ نے احترام کرنے کا حکم دیا، ان دنوں کا ایک آدمی احترام کرتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو لہذا ہم احترام کرنے والوں میں سے بنیں، ہم ان ایام کی ناقدری کرنے والوں میں سے نہ بنیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، جو لوگ ان دنوں کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان ایام کے اندر ہم کو اور آپ کو خصوصاً ان ایام کے اندر جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حج جیسا عمل جس میں توحید کا ہی پورا کا پورا اعلان، دوسرا ان ایام کے اندر عرفہ کا ایام کا ذکر کیا گیا، اسی طرح سے تیسری بات قربانی کا مسئلہ اور قربانی سے متعلق باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور کی گئی کہ ان ایام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہتر طریقے سے، عمدہ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینے کو حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اس بات کے متعلق پوری تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اب قربانی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے
صلاحیت دیا ہے، استطاعت دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کر سکتے ہیں ایک جانور یا جانور کے اندر حصص جو ہوتے ہیں، تو لہذا ان کاموں کو کرنا چاہیے، ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی طاقت اور قوت اور صلاحیت رکھ کر کے ان کاموں کو انجام نہیں دیتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کی نظر میں پسندیدہ آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ایسے آدمی کے تعلق سے، ایسے آدمی کے تعلق سے ناپسندیدگیت کا اظہار کیا۔ لہذا حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا کرتے تھے، پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا کرتے تھے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ فیملی ممبرز جتنے بھی ہوں، اگر گھر کا سرپرست، گھر کا ذمہ دار، گھر کا باپ، جس کے ماتحت اگر 5 آدمی ہو، 10 آدمی ہو، ان کے بچے ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہ ایک جانور، ایک بکرا اگر وہ قربان کر رہا ہے تو سارے کے سارے لوگ اس کے اندر اجر و ثواب میں شامل ہیں، شریک ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ سارے لوگوں کی طرف سے ہم ایک بکرا دیتے تھے، یا اسی طرح سے اگر ایک بکرا دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو ایک حصہ جو بڑے جانور ہیں جس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک حصہ پوری فیملی کی طرف سے کفایت کرے گا، پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوگا، تو لہذا اس کے اندر بھی آدمی شریک ہو سکتا ہے، اس کو بھی آدمی دے سکتا ہے۔ لہذا ان معاملات کے اندر ہم اپنی حیثیت کو اور اپنی صلاحیت کو ہم بہتر جانتے کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت مالی اعتبار سے کیا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر کے اس کے اندر اگر ہم کوتاہی کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس ہم مسئول ہوں گے اس معاملے میں، اور اگر ہم نے دیا تو بہتر ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ معلوم نہیں کہ آنے والی زندگی میں ہم موجود ہوں یا نہ ہو، اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو اپنی آخرت کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ معلوم نہیں زندگی کا کیا بھروسہ، معلوم نہیں زندگی میں آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو جاتا ہے، کس کو کیا معلوم ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر جو قربانی کا عمل ہے اس کے تعلق سے یہ بات بھی بیان کیا کہ جو لوگ جانور خریدتے ہیں یا جانور لیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صحت مند اور تندرست جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں، صحت مند اور تندرست اور توانا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں، کیونکہ ہماری بندگی، ہماری عبادت کا ایک مظہر ہے، یہ مظہر ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہم اس جانور کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ لہذا وہ جانور کیا نہ ہو، کوئی عیب دار نہ ہو، ہر عیب سے پاک ہو وہ جانور، ہر عیب سے پاک ہو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیوب کا ذکر کیا اپنی احادیث صحیحہ کے اندر، آپ نے کہا وہ جانور کانا نہ ہو، یعنی کان کے اعتبار سے، اسی طرح سے وہ جانور آنکھ کے اعتبار سے بالکل درست ہو، اس جانور کا کان کٹا ہوا نہ ہو، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، اسی طرح سے اس جانور کے اندر کمزوری یا دبلا پن نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ اٹھنے سے نہ اٹھے، چلنے سے نہ چلے، بلکہ وہ جانور کیا ہو، تندرست اور صحت مند ہو، جو تم اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے جا رہے ہو، یا اللہ رب العالمین کے لیے تم نے جو قربانی کے جانور کو سلیکٹ کیا ہے وہ جانور بالکل صحت مند اور تندرست ہونا چاہیے، ہر عیب سے پاک ہو، ہر عیب سے مکمل طور پر پاک ہو۔ لہذا بہت سارے لوگ کیا ہیں، لیتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور لینے کے بعد میں ان کے سامنے ان کی کمی، اس کی پریشانی سامنے آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ لہذا لیتے ہوئے دیکھیں۔ اور دوسری بات اور اہم بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم جس ملک کے اندر ہیں اور خصوصاً جس اسٹیٹ کے اندر ہے، یہاں کے حالات کو ہم اپنے سامنے رکھیں، حالات کے تناظر میں ہم اس کام کو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دشمنان اسلام اور دشمن جو ہیں ہر طرح سے ہم قوم کو، ہماری قوم کو مکمل طور پر الجھانے کے لیے اور مختلف قسم سے ان کو پھنسانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں ہر طرف۔ لہذا بڑا جانور جو باقاعدہ طور پر فی نفسی سمجھیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو لہذا آسانی کے ساتھ اگر آپ کے پاس اس معاملے میں سہولتیں فراہم ہو رہی ہیں تو اپنا قدم اس معاملے میں آگے بڑھائیں آپ، اور اگر اس معاملے میں پیچیدگیاں آ رہی ہیں، مشکلات اور مصائب آ رہے ہیں، تو کوئی بھی رسک لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، کوئی بھی رسک لے کر کے، کیونکہ ہمارے پاس شریعت نے ایک آپشن رکھا ہے، آپ بکرا قربان کریں، چھوٹے جانور کو قربان کریں، اس معاملے میں کوئی طرح کی پریشانی نہیں ہے، کوئی طرح کی تکلیف نہیں ہے، تو اس معاملے میں آسانی کی جو راہ ہے اس راہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور بڑے جانوروں کی طرف اگر تکالیف اور پریشانی اور طرح طرح کے ویڈیوز، آڈیوز آج
مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں، جو قانون امپلیمنٹ ہو چکا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر آپ اپنی پوری احتیاط اور پوری ساودھانی کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے میں اصلاحی طور پر یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میرے بھائیوں، ہم اپنی اس عبادت کو ہر قسم کی ریاکاری سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہم جو قربانی کا عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ہر آدمی سمجھیے اس عبادت کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس معاملے میں ہر طرح کی ریاکاری، دکھاوا، شو بازی، ان تمام کاموں سے ہم اپنے عمل کو بچانے کی ہم کوشش کریں میرے بھائیوں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ شاید نوجوانوں میں سے جن کے پاس شاید دین کا علم نہیں ہے، یا دین کی کمی ہے، یا معلوم نہیں ان کے اندر جہالت ہے یا کیا ہے، جانوروں کی شو بازی کرتے ہیں۔ قیمتی کوئی جانور اگر خریدتے ہیں تو باقاعدہ طور پر اس کا فوٹو لے کر شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، مختلف قسم کی چیزوں پر۔ ان تمام چیزوں سے اوائڈ کریں میرے بھائیوں۔ دنیا کو دکھا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو اجر و ثواب مل جائے۔ تو لہذا جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے وہ عمل پوری طرح سے برباد ہے، ضائع ہے، اس کا کچھ بھی اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے پاس ملنے والا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال ہم اپنی زندگیوں کے اندر کریں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جہاں پر سمجھیے ہم اپنے جانوروں کو خریدتے ہیں وقت سے پہلے، یا سمجھیے قربانی کرتے ہیں، ان دونوں صورتوں کے اندر ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے محلے یا اپنے علاقے یا اپنی جگہ پر پاکی صفائی کا لحاظ کریں۔ اسلام ہم کو آپ کو پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، اسلام ایمان جو ہے ہم کو پاکی صفائی ہمارا ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ لہذا جانور اگر پہلے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی گندگی کو جہاں تہاں چاہے پھینک دیں، جہاں تہاں جس علاقے کو چاہے گندا کر دیں، نہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس کو قربان کرنے کے بعد اس کی جو گندگی اور غلاظت ہے جہاں تہاں ہم ڈال دیں، نہیں۔ ہماری عید سے، ہمارے تہوار سے، ہماری شرعی مناسبت سے کسی بھی انسان کو ذاتی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ذات سے اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو لہذا ان ساری باتوں کا ہم خیال رکھ کر کے ہم اپنی قربانی جیسے عمل کو کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، ان ساری باتوں پر ہم کو، آپ کو عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی مشکلات اور مصائب سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قربانی سے متعلق اور عشرۂ ذی الحجہ سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ باتیں بیان کی جا رہی تھی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، کہ 10 دن کا ایک ایک منٹ ہمارے لیے ہماری زندگی کا سب سے بہتر دن اور اچھا دن ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں۔ ان دنوں کو زندگی کا سب سے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ والا دن ہم بنانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کو۔ لہذا ان 10 دنوں کے اندر جو جن عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان عبادتوں کو لامحالہ طور پر ہم اپنے عمل کے ذریعے سے مکمل کریں، اس میں کسی بھی طرح کے ہم سے کوتاہی نہ ہو۔ خواتین اسلام بھی یہاں پر ہے، ان کے حوالے سے بھی میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ انہیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کی وہ قدر کریں، اور ان 10 دنوں میں اپنے خیر کے کام، اچھے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں میرے بھائیوں۔ قربانی سے متعلق جو باتیں بیان کی جا رہی تھی، ان کے تعلق سے ایک بات یہ بھی بیان کر دوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یہ قربانی کا جو جانور تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، حقیقت میں تم اللہ رب العالمین سے بہت بڑا عہد و پیمان کر رہے ہو، بہت بڑا اگریمنٹ اللہ رب العالمین سے تم کر رہے ہو۔ ایک بے زبان جانور کے گردن پر چاقو رکھ کر کے، اسے ذبح کر کے، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر کے
تم یہ اللہ رب العالمین سے تم عہد کر رہے ہو، پیمان کر رہے ہو کہ اے اللہ آج تیرے حکم پر، تیرے اشارے پر آج ہم اس جانور کو قربان کر رہے ہیں پروردگارا، ضرورت پڑنے پر تیرے حکم پر پروردگارا ہم تیری رضا کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں پروردگارا، ہم تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے دنیا کی ہر چیز کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں پروردگارا، تیری محبت کے سامنے، تیرے دین کے سامنے پروردگارا نہ میرے والدین، نہ میری اولاد، نہ میری عزیز و اقارب، نہ میری مال و متاع، نہ میری تجارت، نہ میرا عہدہ اور منصب، کوئی چیز پروردگارا کبھی رکاوٹ بننے والی نہیں ہے پروردگارا۔ اللہ سے خاموش زبانی آپ ایک جانور کے گردن پہ چاقو رکھ کر کے اس بات کا اگریمنٹ کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہم اور آپ، لہذا ہماری زندگیوں کے اندر ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق ہم زندگی گزارے اور عقیدہ توحید کے مطابق ہم زندگی گزارے میرے بھائیو، یہی اللہ کا وعدہ ہم سے اور آپ سے جو ہم نے کیا تھا، الست بربکم، کہ اللہ ہم اس دنیا کے اندر تجھے رب مانیں گے اور تیری راستے پر، تیرے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، تبھی جا کر کے اس قربانی کا یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہے، یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہے۔ لہذا قربانی کا جو یہ عمل ہے اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے کنفیوژنس میں یا ہر سال اس طرح کے بار سوالات آتے ہیں کہ کیا قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا کوئی شرعی طور پر ایسا کوئی حکم ہے، واجبی عمل ہے کیا؟ تو اگر آپ کتاب و سنت کو پڑھیں گے تو ایسا کوئی واجبی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی واجبی حکم نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنے طور پر اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں، قربانی جو کیا ہے آپ خود بھی کھائیں، غریبوں کو کھلائیں اور جو قریبی لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی دیں، لیکن کوئی واجبی اور کوئی مستند کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ لازمی طور پر 3 حصہ کرنا ہی، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک دوستوں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ چاہیں تو پورا جانور اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو کھلا دیں، تقسیم کر دیں، آپ چاہیں تو اپنی ضرورت کے حساب سے رکھ لیں اور اپنی ضرورت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کو اختیار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے بس وہ مقصود ہے۔ اب قربانی کرنے کے بعد یہ جو گوشت ہے، یہ جانور کے جو مختلف حصے ہیں، یہ تمہارا ہے، تم اس کو اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین کو تمہارا گوشت، خون، یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ قربانی کرنے کے بعد اپنے جانوروں کے خون کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگاتے تھے، اپنے گوشت کو خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر کے رکھ دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا چیز اللہ رب العالمین کو جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعقیدگی کو ختم کرتے ہوئے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے تمہارے دل کا تقویٰ، تمہارے دل کی کیفیت۔ تو لہذا اس معاملے کے اندر ہم اس طرح سے اپنی ضروریات کے حساب سے ان تمام کاموں کو ہم انجام دے سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، ان لوگوں کو ایسے موقع پر ہم نظر انداز نہ کریں، خصوصاً جو ہمارے سماج کے اندر یتیم ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، بیوائیں ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں، ایسے لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کی ہم مدد کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے حق میں سمجھیے قیامت کے دن اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اور اللہ رب العالمین کی مخلوق جب پیٹ بھرے گی تو ایک تو خدمت خلق پورا ہوگا، اور دوسری طرف ان کی دل سے ہمارے حق میں دعائیں نکلے گی، جس دعاؤں کا ہم مستحق بنیں گے۔ میرے بھائیو، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے 1-2 اعلانات کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی سلفی یعنی ساؤتھ کرناٹکا سلفی مومنٹ SKSM کی طرف سے یعنی مشترکہ قربانی جو اس کا انتظام کیا گیا ہے، جس طرح ہر سال کیا جاتا ہے امسال بھی، تو لہذا جو لوگ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں ہمارے مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں سے آپ ملیں، ایک حصہ پر ہیڈ انشاءاللہ 5000 روپیہ اس کی قیمت ہوگی۔ تو جو لوگ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں شریک ہو کر کے اپنا رسید، اپنا ریسپٹ ان لوگوں کے پاس حاصل کر سکتے ہیں۔
اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر ہفتہ ہمارے مسجد کی تعاون کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ مرد اور خواتین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ آپ کے دیے ہوئے اخراجات یا آپ کے دیے ہوئے پیسوں کے ذریعے سے مختلف قسم کے اخراجات وغیرہ سب چیزیں مکمل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکت عطا فرمائے اور بقیہ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے کہ ایک نوجوان اپنی تجارت اور بزنس کو لے کر بہت پریشان ہے، لہذا تمام سے گزارش کی گئی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان تمام کے رزق میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، کشادگیاں اللہ رب العالمین پیدا فرمائے، اور اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں چلے گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر